الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا کی نظریں جس واقعے کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور جس حادثے کی طرف سب لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، وہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ ہے. جس زلزلے کی خبریں آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنی ہزار جانوں کا نقصان ہوا، اب تک اس کا صحیح اندازہ کوئی نہیں کر سکے. ہزاروں عمارتیں اپنے مکینوں کے ساتھ زمین میں بیٹھ چکی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہونے والے جو عذابات ہوتے ہیں، چاہے انسان کی اپنی ٹیکنالوجی کا کچھ اس میں دخل ہو نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہونے والے عذابات ہوتے ہیں. ہمارا اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی، دجال کا جب ظہور ہوگا، اس کو کچھ ایسی طاقت اور کچھ ایسی قوتیں اس کو حاصل ہوں گی کہ اس کی طاقتوں اور اس کی قوتوں سے انسان، اس کے دل و دماغ سے حقیقت ختم ہو کر اس کی دکھائی ہوئی چیز اسے نظر آئے گی. وہ حکم دے گا بادل کو تو بارش برسے گی، وغیرہ وغیرہ. جو بہت سی چیزیں ہیں وہ اصل میں ٹیکنالوجی کی طاقتوں کے ذریعے وجود میں آنے والے وہ حوادث ہوں گے جو اس وقت کے لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے. لیکن صاحب ایمان جو ہوں گے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے قوت ایمانی کی وجہ سے اس کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. تو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مقابل والوں پر جنگیں مختلف انداز میں مسلط کی جاتی ہیں، یا ان کے علاقوں کے اندر حوادثات اور واقعات پیدا کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم صاحب ایمان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے. جب تک حق تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو وہ چیز وجود میں نہیں آتی. اور زلزلوں کا آنا، زمینوں کا دھس جانا، پہاڑوں کا اڑنا، یا اسی طرح سے سیلاب اور طوفان کا آنا، اسی طرح سے سواریوں کا آپس میں ٹکرانا، جہازوں کے حادثات ہوں، یا آپس میں زمین میں چلنے والے، زمین پر رینگنے والے، یہ جو بسیں ہیں، جو کاریں ہیں، جو اس طرح کی ٹیکسیاں ہیں، ان کے آپس میں ٹکرانے اور ایکسیڈنٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام واقعات در حقیقت انسان کو ایک ایسی چیز کی طرف اور ایک ایسے خدا کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے تعلق سے سوچنے پر اس کو مجبور کرتی ہے. اور یہ اصل میں یہ واقعات پورے بستیوں کو جو اجاڑ دیا جاتا ہے، یا بستی کا ایک بہت بڑا علاقہ عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی عطا کہ آپ کی امت کو ایک بار ہی پورے طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں. ورنہ سابقہ امتوں کا حال یہ ہے، پوری امتیں تباہ و برباد کی گئی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے. اس امت پر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک بار کی تو ختم نہیں فرما رہا ہے. اپنے عذابات کے اور اپنی قدرت کے ہلکے سے نمونے کبھی کسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، تاکہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو
اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے جن چیزوں سے نہ ان کی دنیا کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ آخرت کا ان کا کچھ اس میں ملنے والا ہے۔ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو غافل رکھنا، یہ در حقیقت اس کا سبب ہوتا ہے۔ ان واقعات کے پیچھے در حقیقت اللہ کی معصیت سب سے بڑا جو ہے سبب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی معصیت اور گناہ یہ ایسے امور ہیں کہ جن امور کے نتیجے میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا ہلکا سا نمونہ دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ انسانوں کے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پر، تری پر، سمندر میں اور زمین پر جو فساد ظاہر ہوا ہے، جو فساد برپا ہوتا ہے، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کیے ہوئے کرتوت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسانوں کے کرتوت کے نتیجے میں ایسی چیزیں وجود میں آتی تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ ہر آدمی کو ایسے واقعات سے عبرت اور نصیحت لینا ہے اور اللہ سے ملنے والی عافیت پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں عافیت دی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون سے رکھا، اس طرح کی کسی چیز سے ہمیں دوچار نہیں کیا، اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس عافیت کے ملنے پر، اس راحت کے ملنے پر جو عافیت اور راحت دوسرے لوگوں سے چھن گئی، جو سکون دوسرے لوگوں سے چھن گیا، وہ سکون اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو عافیت ملنے والے، سکون ملنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی مانگنے والے ہوں، استغفار کا اہتمام کرنے والے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایسے واقعات کے ذریعے ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے ہوں۔ پتہ نہیں ہمارے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہے، اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرمائی ہے، ورنہ ہمارا ایک گناہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے موقع دیا، ڈھیل دیا، اور اس لیے دی اللہ نے یہ موقع اور ڈھیل تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں۔ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں سے اللہ سے معافی چاہنے والے ہوں، استغفار کرنے والے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، ہم اس اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اے انسان، اس کریم آقا کے تعلق سے تمہیں کس نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، اور تمہارے اعضاء کو صحیح سالم پیدا کیا، اور بہترین سے بہترین شکل تمہیں عطا کی۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا تاکہ بندے ان باتوں کو سن کر کے، اس کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے والے۔ ذرا ہم اپنے احوال پر غور کریں۔ مسلم علاقوں کے اندر، مسلمانوں کے علاقوں کے اندر جو غفلت پھیلی ہوئی ہے، ہمارے اندر جو غفلت پھیلی ہوئی ہے، ان واقعات کو سننے کے بعد کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری طرح کے انسان، ان پر ایک مصیبت آئی، اس مصیبت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، ان کے حق میں بھی دعا کرنا چاہیے تھا۔ جو اس حادثے کا شکار ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کی مغفرت اور اعلیٰ درجات کی ہمیں دعا کرنی چاہیے تھی۔ جو ان کے اندر بیمار ہیں اور جو اسپتالوں میں، ان کی شفا یابی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں خود اپنے تعلق سے خوف کھانے کی ضرورت تھی۔ ہم اپنے احوال پر غور کریں کہ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ یہ جو واقعات دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، اور آج دنیا کے اندر واقعات کے روئے دوسری جگہ خبر پہنچ جاتی۔ پرانے زمانوں کے اندر مواصلات کا اس طرح کا نظام نہیں تھا،
لوگوں کو سالوں سال بعد مہینوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پر کوئی واقعہ ہوا۔ اب تو مواصلات کے نظام نے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا آسان کر دیا کہ واقعہ ہوتے ہی چند سیکنڈوں کے اندر ہمیں اس کی اطلاع مل جاتی ہے، ایسا کہ گویا کہ ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمیں اور زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت تھی، اپنے احوال کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ نمازوں کے اندر کتنی غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں، ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ فجر کی نمازوں کے اندر کتنی تعداد ہماری ہوتی ہے جو دوسری نمازوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، دوسری نمازوں میں ہماری تعداد کس قدر ہوتی ہے، کتنی سستی اور کاہلی کے ساتھ ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اذانوں کے بعد بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، فوری طور پر مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، سستی اور کاہلی کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، اور جب مسجدوں میں آتے ہیں تو مسجد سے نکلنے تک ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ سب سے کم وقت جو ہوگا وہ ہمارا مسجد میں ہوگا۔ اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی زیادہ وقت لگتا بھی نہیں، لیکن اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی کہ جتنی جلد چاہے نکل جائے، جتنی جلد چاہے اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں، جبکہ اللہ کی مسجدوں کے اندر بیٹھے رہنے والوں کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ دوسرے ہمارے جو امور ہیں ان امور کے تعلق سے ہم دیکھیں، معاملات کے تعلق سے ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں کمائی کے تعلق سے ہمارا معاملہ ہم دیکھیں کہاں تک حلال و حرام کے اندر ہم تمیز کرنے والے ہیں۔ اوقات کو ضائع کرنے کے لحاظ سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا وقت ہم کھیل کود میں لگا رہے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری طور پر آدمی کو سو جانا چاہیے، اللہ کہ آدمی کو کوئی ضروری کام ہو، دینی مشغولیات والے ہے، ورنہ آدمی کو دنیوی امور کے اندر مشغول ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رات کے وقت ہم کتنا وقت اپنا کھیلوں کے اندر لگاتے ہیں، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان واقعات سے عبرت نہیں لیں گے اور اپنے احوال کو درست نہیں کریں گے، پھر کوئی اطمینان نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے استقبال اعمال کے ذریعے اس کا استقبال ہو، الفاظ کے ذریعے نہیں، کلمات کے ذریعے نہیں، ہم اپنے اعمال درست کرنے لگ جائیں، ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی آنے لگے، اور جو حقوق ہمارے ذمے دوسروں کے باقی ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی کو حکم دیا کہ عش ما شئت، جتنی مدت تمہیں اللہ نے دی ہے خوب زندگی گزاریے، جس سے محبت کرنا ہے محبت کیجیے، وحبب من شئت، اور وقت آئے گا کہ تم کو بھی ہمارے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا تب وہاں پر جو ہے پورا حساب دینا پڑے گا۔ نبی کو بتلا کر کے پوری امت کو اصل میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو چاہو کر لو، تمہارے اوپر تم سمجھتے ہو کوئی نگراں نہیں ہے، کوئی تمہاری خبر لینے والا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہوں، اور کب اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ان واقعات سے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر، ہمارے جیسے ان انسانوں پر یہ تکلیف آئی، مصیبت آئی، عذاب آیا، اللہ نے ہمیں عافیت دی تھی، ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آتا ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہلکا سا جو ہے نمونہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے زمانے میں دکھا دیا تھا، چند گھنٹوں کے اندر گھروں میں دسیوں گھروں کے اندر پانی بھر گیا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ یہ ہلکے سے جھونکے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ جو چیزیں آتی ہیں، ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں، نصیحت حاصل کرنے والے ہوں،
تبھی ہم قرآن اور اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ورنہ پھر غفلت کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ ملک الموت تو اپنے وقت پر آنے والے ہیں، ان کا وقت متعین ہے، سب کا وقت متعین ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا وقت کب ختم ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، غفلتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، معصیتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔